بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، مورب اور مبنی کا بیان۔ اعراب اور بنا کے اعتبار سے یعنی مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے کلمہ دو قسم پر ہے، مورب اور مبنی۔ مورب کیا ہے؟ مورب اعراب سے نکلا ہے جس کو اعراب دیا جا سکے، جس پر زبر زیر پیش بدل سکے۔ تو مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ عامل کیا ہے؟ عامل ایسی چیز ہے جو کسی اسم کے اعراب کو بدلنے کا سبب بنے۔ مثلا زیدن ایک اسم ہے جس کے اوپر رفع آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی فعل آ جائے جیسے ضربت زیدن، تو ضربت فعل نے زیدن کو اس کے رفع کو ہٹا کر نصب دے دی، زیدن بن گیا۔ تو یہ ضرب ایسا فعل، یہ ایک فعل ایسا عامل ہے جس نے زید کے اعراب کو بدل دیا، تو یہ عامل ہے۔ عامل 100 عامل ہیں جن کی وضاحت اور شرح میں عامل میں موجود ہے، اور شرح میات عامل یعنی 100 عوامل کی تشریح۔ تو 100 عامل ہیں جن میں سے 2 معنوی ہیں اور 98 لفظی ہیں۔ لفظی جن میں افعال ناقصہ، مشبہ بالفعل، افعال مقاربہ، حروف ندا وغیرہ وغیرہ، یہ کل 98 ہیں۔ اور معنوی جو عامل ہیں وہ ایک مبتدا کا عامل ہے کہ مبتدا کو رفع کس نے دیا، مبتدا پر پیش کیسے آئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا عامل لفظوں میں تو ظاہر نہیں ہے، لیکن ابتدا میں اس کا آنا یہی اس کا عامل ہے، یعنی چونکہ ابتدا میں ہے تو یہ عامل ہے۔ اسی طرح فعل مضارع جب وہ لفظی عوامل سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس پر نصب دینے والے یا جزم دینے والے حروف داخل نہ ہوں، تو اس وقت جب یہ لفظی عوامل سے خالی ہوتا ہے، مثال کے طور پر یضربو، تو اب سوال یہ ہے کہ یضربو کی با کو رفع کس نے دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا عامل لفظوں میں ظاہر نہیں ہے، اس کا عامل معنوی ہے۔ معنوی عامل یہی 2 ہیں، یعنی فعل مضارع کا عامل اور مبتدا کا عامل۔ بعض نے کہا مبتدا اور خبر دونوں کا عامل، لیکن بعض نے کہا خبر کا عامل مبتدا ہے۔ بہرکیف یہ 2 عامل معنوی ہیں، باقی 98 عامل لفظی ہیں جن کی وضاحت اپنے مقام پر آئے گی۔ تو مورب وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب بدل جائے۔ عامل بدلے، اس کا اعراب بدلے۔ مثلا زیدن تھا، اس کے پیچھے کانا آ گیا تو کانا زیدن قائمن ہو گیا۔ اگر اس کے پیچھے انا آئے تو انا زیدن قائمن ہو گیا۔ تو عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب بدلتا رہے اسے مورب کہا جاتا ہے۔ اور اس مورب کا دوسرا نام اسم متمکن بھی ہے، اور جس کا اعراب نہ بدلے اسے مبنی کہا جاتا ہے، یعنی جس بنا پر، جس بناوٹ پر اسے بنایا گیا تھا اسی پر ہی قائم ہے تو اسے مبنی کہتے ہیں۔ اور مبنی کو اس میں غیر متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کو متمکن یا غیر متمکن کیوں کہتے ہیں؟ تو متمکن، ممکن یا متمکن، ان دونوں کا مادہ ایک ہے، میم کاف نون، اور متمکن میں ممکن کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی متمکن ایسا اسم ہوتا ہے جس میں ہر قسم کا اعراب ممکن ہوتا ہے، متمکن جس میں ہر قسم کا اعراب ممکن ہے۔ اور غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جس میں کوئی اعراب ممکن نہیں ہے، جو اعراب اسے دیا گیا اصل وضع میں، بناوٹ میں، وہی اعراب ہی اس کے لیے۔ تو اس لیے اس میں متمکن کی مزید 2 قسمیں بھی بن سکتی ہیں۔ اس میں متمکن امکن، المتمکن الامکن، اور المتمکن غیر الامکن، یعنی ایک قسم ایسا متمکن ہے جس میں اعراب ممکن ہے لیکن ساتھ ہی امکن، ہر قسم کا اعراب بطریق اولا اس میں ممکن ہے۔ تو یہ جیسے زیدن، یہ اس میں منصرف بھی سے کہا جاتا ہے، گویا یہ مورب کی وہ قسم ہے جسے مورب مصروف بھی کہا جاتا ہے یا مورب منصرف بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دوسری قسم یعنی اس میں متمکن غیر امکن، اس میں اعراب ممکن تو ضرور ہے لیکن پہلے کی نسبت یہ زیادہ امکن نہیں ہے بلکہ یہ غیر امکن ہے، یعنی اس میں اعراب کی حالت یا کیفیت کچھ کم ہو جاتی ہے، جیسے اسے
اس میں متمکن غیر امکن یا غیر منصرف متمکن بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے احمد، تو یہ احمدوں سے احمدہ ہو سکتا ہے، احمدِ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس پر تنوین بھی نہیں ہے، کسرہ بھی نہیں ہے۔ ہاں دو صورتوں میں اگر اس سے ایک عام اسم مراد لیا جائے تو اس وقت تنوین بھی آ سکتی ہے، یا یہی اگر کسی اور کی طرح مضاف ہو کر استعمال ہو تو پھر اس پر کسرہ بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ شاذ صورتیں ہیں۔ لیکن عمومی طور پر جو اس میں متمکن غیر امکن یعنی غیر منصرف ہے تو اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا، لہذا کسرہ اور تنوین ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ امکن سے گر کر غیر امکن بن گیا، تو لہذا منصرف اور غیر منصرف یہ دو اسم جو آگے آئیں گے ان کا بیان، تو یہ اسم معرب کی مزید دو قسمیں ہیں۔ تو معرب کی مثال جیسے قادم الغائب، یہ الغائب قادمہ کا فاعل ہے تو اس کے اوپر رفع آیا۔ رأیت الغائب، جب یہ مفعول بھی بنا تو اس کا رفع ختم ہو کر نصب میں بدل گیا۔ سلمت علی الغائب، تو یہ کسرہ آ گیا اس کے نیچے، تو جیسے عامل بدلا تو اعراب بھی بدلتا گیا۔ تو مبنی کی مثال جیسے قادم ھذا، زرت ھذا، سلمت علی ھذا، ان تینوں صورتوں میں ھذا کا جو طرف کلمہ ہے وہ اسی طرح منصوب ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہذا اس میں اسے مبنی یا اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ اس میں مبنی کی مزید تین قسمیں ہیں، یا تو وہ کلمہ مبنی الاصل ہوگا، یا مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا، یا مبنی غیر مرکب ہوگا۔ تو مبنی الاصل وہ کلمہ ہوتا ہے جو اصل وضع میں ہی مبنی ہے، یعنی واضح نے اسے بنایا جس طرح ہے وہ اسی حالت پر ہی قائم رہے تو وہ مبنی الاصل ہے، یعنی کسی دوسرے کلمے کی وجہ سے مبنی نہیں ہے، کسی کلمے کے ساتھ اس سے مشابہت حاصل نہیں کہ وہ مبنی کہلائے، بلکہ یہ اصل وضع میں مبنی ہے۔ تو اس کی چار قسمیں ہیں۔ فعل ماضی، اس کے تمام صیغے مبنی ہیں۔ امر حاضر معروف یہ بھی مبنی ہے، اور تمام قسم کے حروف جو ہیں، حروف جارہ ہوں، مشبہ بالفعل ہوں، یہ تمام مبنی ہیں۔ اور جملہ بھی مبنی ہوتا ہے، یعنی جملہ کسی عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب نہیں بدلتا، محلاً تو اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن لفظی طور پر اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے ابوہ قائم ہے تو کان زید ابوہ قائم، یا رأیت زیدن ابوہ قائم، یضرب زید ہے تو یہ بھی اس کے اوپر کوئی بھی اگر عامل آ جائے، کان یضرب زید وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی امثلہ سے ان کا کوئی اعراب جملے کا نہیں بدلتا، لہٰذا یہ بھی مبنی الاصل ہے۔ مبنی الاصل کے مشابہ یہ اس کی دوسری قسم ہے، یعنی یہ ایسا مبنی ہے جو مبنی الاصل تو نہیں ہے، اصل وضع میں تو مبنی نہیں ہے لیکن اس کی مشابہت ہے مبنی الاصل کے ساتھ، لہٰذا یہ بھی مبنی ہو گیا۔ تو یہ مشابہت کی بھی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ وہ اسم تعداد حروف میں حرف کے مشابہ، چونکہ حرف مبنی ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا اسم ہے جو حرف کی طرح اس کے بھی حروف اسی طرح ہی ہیں، تو لہٰذا حرف کی مشابہت میں یہ اسم بھی مبنی ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ اسم ہے تو یہ حرف کی مشابہت کی وجہ سے اسم مبنی ہو جاتا ہے۔ جیسے تو، کہ یہ تو جو ضمیر ہے یہ اسم ہے، اس میں ضمیر ہے واحد متکلم کی، ضربتو میں تو ضمیر، یہ کاف حرف تشبیہ کی طرح یا لام حرف جار کی طرح تعداد حروف اس میں بھی ایک ہے، ان میں بھی ایک، کاف میں بھی ایک، لام میں بھی ایک جو جارہ ہے اس میں بھی ایک ہے، کاف اور لام حرف جار ہیں اور یہ تو ضمیر ہے، اسم ہے، تو یہ اسم اس حرف کی طرح ایک عدد رکھتا ہے تو یہ بھی مبنی ہو گیا۔ اسی طرح نا، یہ جمع ضمیر متکلم کی جمع ضمیر ہے تو یہ من اور عن کی طرح دو حرفی ایک اسم ہے، وہ حرف ہیں اور یہ اسم ضمیر ہے، تو یہ اسماء حروف کے مشابہ ہو گئے تعداد میں، لہذا انہیں بھی مبنی کہا گیا۔ اور دوسری قسم ہے کہ صورت ہے کہ وہ اسم فعل کے قائم مقام ہونے میں، یعنی ہے تو اسم لیکن فعل کا معنی دیتا ہے، جیسے نزال، یہ نازلہ سے نزال، کتبہ سے کتاب، شربہ سے شراب، یہ اسماء الافعال ہے، یعنی ایسے اسماء ہیں جو فعل کا معنی دیتے ہیں، تو چونکہ فعل کے قائم مقام ہے، فعل کی طرح ہی ہیں، تو لہٰذا یہ اسم ہیں اور یہ مبنی ہو گیا کہ یہ فعل کی طرح ہیں۔
فعل کے ساتھ ان کی مشابہت ہے، اور عامل کا اثر نہ قبول کرنے میں، یعنی جس طرح فعل کسی عامل کا اثر قبول نہیں کرتا، فعل مضارع تو کر لیتا ہے، فعل ماضی نہیں کرتا، تو یہ بھی کسی اثر کو قبول نہیں کرتا، لہٰذا یہ فعل ماضی کی طرح کوئی اثر قبول نہیں کرتا، اور فعل کا معنی بھی دینے میں فعل کے مشابہ ہے، تو یہ اسم ہونے کے باوجود فعل کی طرح ہے، لہذا یہ اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہو گیا، اور مبنی الاصل فعل ماضی ہے اس کے مشابہ ہے، تو لہذا یہ بھی مبنی ہو گیا۔ تیسری صورت یعنی ایسا اسم جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں حرف کی طرح غیر کا محتاج ہو، یعنی جس طرح حرف اپنا معنی دیتا تو ہے لیکن اس کا معنی سمجھ نہیں آتا، اس کا معنی کسی کام کا نہیں ہوتا، جیسے مین کا معنی سے ہے، جب تک یہ پورے جملے میں استعمال نہ ہو تو اس کا معنی کافی شافی نہیں ہے، تو اسی طرح الذی اور ھذا یہ حرف تو نہیں ہے مین عن کی طرح، الہ کی طرح، بلکہ یہ اسم ہے، اس میں موصول اور اس میں اشارہ ہیں، لیکن یہ بھی چونکہ جب تک کسی چیز کے ساتھ اپنے صلہ یا مشار الیہ سے نہیں ملتے، اپنا معنی مکمل نہیں کرتے، تو یہ بھی مبنی ہے اس وجہ سے کہ یہ حرف کے مشابہ ہے۔ اور چوتھی صورت کہ وہ اسم معنی میں مبنی الاصل کے مشابہ ہو، کیونکہ مبنی الاصل حروف میں حرف استفہام بھی ہے، تو حمزہ حرف استفہام ہے، تو اسی طرح ہمارے پاس ایسے اسم بھی ہیں جو اسی طرح استفہام کا معنی دیتے ہیں، جیسے متاع اور اینہ وغیرہ، تو یہ متاع اینہ بھی حمزہ استفہامیہ کے مشابہ ہیں معنی دینے میں، تو لہٰذا حمزہ کی مشابہت میں باقی حروف استفہام بھی مبنی ہو گئے۔ مبنی غیر مرکب یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ عامل نہ ملا ہوا ہو تو یہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی پوچھے کہ درخت کو کیا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شجرن، یہ راہ کے اوپر ضمہ کس نے دیا، تو بھئی یہ ابتدا میں جو ہے اس کو رفع دیا جاتا ہے۔ پین کو کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں قلمن، پنکھی کو کیا کہتے ہیں مروحۃن، چابی کو کیا کہتے ہیں مفتاحن، تو یہ تمام اسماء کے آخر میں جو ہم نے رفع دیا یہ اس لیے دیا کہ جب کوئی بھی مفرد کلمہ جب تک مرکب نہیں بنتا تو اس وقت وہ غیر مرکب ہونے کی وجہ سے اسے مبنی کہا جاتا ہے، اور یہ مبنی کی ایک قسم ہے، تو لہٰذا جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم مل کر مرکب بن جاتا ہے یا عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب بدلنے لگ جاتا ہے تو یہ چونکہ مفرد نہیں رہتا اس وقت مرکب بن جاتا ہے، تو لہٰذا اس وقت یہ مبنی نہیں ہوتا۔ اور معرب اور مبنی کا یہ فرق اس شعر میں واضح ہے کہ مبنی باشد، مبنی وہ ہوتا ہے کہ ماند رہے برقرار ایک ہی حالت پر، اور معرب باشد کے گردد بار بار، معرب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، بار بار بدلتا رہتا ہے۔ اعراب اور اس کی اقسام، اعراب کا لغوی معنی ظاہر کرنا، اور اس سے مراد وہ شے ہے جس کے ساتھ معرب کا اعراب آخر بدلتا رہتا ہے، جیسے زبر زیر اور پیش وغیرہ، تو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں، کیونکہ اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت وہ ہوتا ہے جو زبر زیر پیش کی صورت میں آتا ہے، جیسے زیدن، 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 لیکن ایک دوسری قسم ہے اعراب بالحرف کی، یعنی حرکت تو ان میں نہیں بدلتی، حرف بدلتے رہتے ہیں، جیسے صادقون، صادقین، تو یہ اعراب بالحرکت نہیں ہے، اعراب بالحرف ہے۔ تو معرب کلمات کی حرکات کے نام، ویسے تو ایک دوسرے کی جگہ یہ حرکتوں کے نام بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن علماء نحو نے آسانی کی خاطر ان کے نام وضع کیے ہیں۔ تو معرب کلمات میں حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری ہوتی ہے، لہذا یہ نصب زبر کو کہیں گے، جر زیر کو اور رفع پیش کو کہیں گے، اور جس کے اوپر یہ نصب یا زبر آئے گی اس کو اسم منصوب کہا جائے گا، جر والے کو مجرور اور رفع والے کو مرفوع کہا جائے گا، اور جزم جس پر ہو اس کو مجزوم کہا جائے گا۔ اور یہ جزم افعال کے ساتھ خاص ہے، جیسے انصر کہ یہ جزم اسماء پر کبھی نہیں آتی، یہ فعلوں کے ساتھ ہی خاص ہے، اور جر اسماء کے ساتھ خاص ہے، جر جو ہے فعلوں پر نہیں آتی۔ ہاں اگر کہیں آ بھی جائے جیسے اقرأ الکتاب،
تو یہ اقرا سے اقرائیل ہو گیا، تو یہ کسرہ یا جر جو ہے یہ اصلی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا فعل پر جر نہیں آتی، جو جر آ جائے تو وہ جر عارضی ہوتی ہے۔ مبنی کلمات کے حرکات کے جو نام ہیں تو وہ جیسے کہا جاتا ہے مبنی پر فتح، مبنی پر کسرہ اور مبنی پر ضمہ، تو زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ اور حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے مبنی پر سکون۔ تو مبنی کلمات کی مزید نشاندہی یہ ہے کہ تمام قسم کے حروف مبنی کلمات ہوتے ہیں، چاہے حروف جارہ ہوں، مشبہ بالفعل ہوں یا جو بھی ہوں، یہ تمام حروف مبنی ہیں۔ فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں، امر حاضر معروف کے صیغے مبنی ہیں۔ فعل مضارع جب اس کے آخر میں نون تاکید آ جائے جیسے لیضربن اور لیضربن تو یہ بھی مبنی ہے، یا نون ضمیر آ جائے جیسے یضربن تضربن تو یہ اس وقت بھی مبنی ہے، باقی صیغے اس کے جو ہے مبنی نہیں ہوتے۔ جملہ یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اسماء جو مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہیں تو وہ اسماء اشارات ہیں، یہ بھی کسی چیز کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اسماء اشارہ۔ تو یہ کس کے ساتھ؟ یہ حروف جارہ وغیرہ کے ساتھ، جس طرح حروف اپنے کسی اور کے ساتھ نہ ملے تو معنی مکمل نہیں کرتے، تو اسماء اشارات بھی اسی طرح ہیں۔ اسماء استفہام بھی، موصولات بھی، اسماء ضمائر بھی۔ اسماء استفہام حمزہ استفہام کے ساتھ حرف کے ساتھ مشابہت، اسماء موصولات اپنا معنی مکمل نہ کرنے میں یہ بھی حرف کی طرح ہوتے ہیں، غیر کے ساتھ ملے بغیر۔ اسماء ضمائر یہ بھی مبنی ہیں تعداد حروف وغیرہ میں۔ اسماء الافعال یہ اثر قبول نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسماء اصوات